الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے بھائی ہیں. آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ سمجھ نہیں آئی. 8 جنتیں میں نے سنی تھیں، وہ ساری میں نے ایک ایک کر کے وہاں آتی دیکھی ہیں اور مدینے پہ قربان ہوتی دیکھی. تو عجیب ہی شہر کا میں نے رنگ دیکھا ہے. کہنے لگے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار. کہتے میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی عجیب ہی رنگ ہے اس کا، کوئی عجیب ہی توانائی ہے، کوئی عجیب اس شہر کی رانائی ہے، کچھ عجیب اس جگہ کی کیفیات ہے، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام کچھ انفرادیت رکھتے ہیں. بس عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں. کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو، پھول کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے. حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے عمرے کے لیے تو پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ گیا. خدام ساتھ تھے تو جھٹ پٹ زمین پہ بیٹھے، سوئیاں پکڑی، حضرت نکال دیں. فرمایا یہ مدینے کا کانٹا، اسے اندر ہی رہنے دو، یہ مدینے کا ہے، اسے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے. مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں اللہ ہوا چلتی ہے نا، تو جب میں مروں تو ہوا اس طرح کی چلانا کہ وہ مدینے سے آئے اور سیدھی میری قبر سے ہو کے گزرے. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. اور پھر عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ میں نے وہاں عجیب انداز دیکھا ہے. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں. 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں رسول پاک کے روضے پہ. کتنے بولیے؟ 70,000 بندہ اکٹھا دیکھا کبھی آپ نے؟ 70,000. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صادق صاحب کا جنازہ تھا تو جس ایریے میں جنازہ تھا وہاں سے پکوڑے بھی ختم ہو گئے تھے، دکانوں سے نان نہیں ملتے تھے. اخبار والوں نے کہا 2-2.5 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا تو شے ہی کوئی نہیں. مدینہ منورہ میں میرے رسول کے در اطہر پر ایک ایک وقت میں 20-20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے. 20-20. اور میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے میرا، کہ جتنے لوگ بھی کھانا لے کے آئیں، جتنا مرضی تھوڑا لے کے آئیں، وہ باڑی جاتا ہے. انہیں ودنا ہی ودنا ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اتنے روٹی بڑی ضائع ہوندی، کٹ لیا ہونی چاہیے. میں کہا جنی مرضی کٹ لیا، یہ بادی جاندی کریے کی. معاملہ ہی عجیب ہے. یہاں جو چیز آتی ہے نا وہ بہرحال وجہ اس کی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مکے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ مکے کے پھلوں میں برکت دے دے. اے اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی تو میں مدینے کے لیے کرتا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور تو نے مکے میں برکت دی تو اب میرے مدینے میں مکے سے دگنی برکت پیدا فرما. نبی پاک کا فرمان ہے. اے اللہ مدینے میں مکے سے 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں میرے بھائی.
اور حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ فجر کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر نئے 70,000 آتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ وہ فجر تک پڑھتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ منو ایک صاحب کہنے لگے، کہنے نہیں تھے کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، میں کہ ان تیریاں میریاں نہیں ان تے نہ سمجھ آئے لہذا گل ہے، ورنہ تے 70,000 پڑھن ڈے ہیں، نظر نہ آئے تو بات۔ یہ تو حضرت داہیہ کلبی سے پوچھو نا جن کو نظر آتے تھے، یہ تو حضرت داہیہ کلبی بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو باب جبریل پہ کھڑے دیکھا ہے۔ حضور کا روضہ آتا ہے نا پیچھے، سرکار تو کہتے ہیں باب جبریل پہ حضرت جبریل کھڑے تھے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں جاتا، تو کہنے لگے ضرورت ہی نہیں، آگے گھر والا جائے گا، میں تو دربان ہوں، آگے جائے گا جو گھر والا ہوگا، گھر کے اندر گھر والے جاتے ہیں، خدام دروازے پہ رہتے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، انہیں گلاں بھی ہولی ہولی کرتا سی، بات بھی اونچا نہیں بولتے تھے حضرت جبریل۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا لفظوں کا حسن دیکھیں نا، بزرگ بات کرتے ہیں تو رانائی دیکھیں۔ باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل کے سارا بوا مال کے نہیں، باب جبریل کے بھی یعنی دروازے دے بھی نال نکرے لاگ کے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ دن میں دروازہ کھڑکانا تو اے پلکاں ان کے ساتھ، یہ میں سرکار کے دروازے پہ ناخن نہیں لگاتا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے لوگ سرما اور لگاتے ہیں، تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مدار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ۔ مولانا ابو نصر صاحب کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تو ریاض الجنہ میں رش بڑا تھا، بوڑھا آدمی تھا، میں بوڑھا آدمی تھا، رش بڑا تھا، ایک دو دفعہ کوشش کی، دھکے وگے لگے، ضعیف آدمی تھا، تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنی سی جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں حاضری دینے جاتا تھا تو ایک بوڑھی سی اماں مجذوب سی وہ روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی تھی، باہر پیچھے، کبھی کبھی وہ نظر آتی، وہ صفائی کر رہی ہوتی سرکار کے شہر کی، وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے کٹھے کر رہی ہوتی، وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ اتنے لوگ آتے ہیں، بس اتنی جنت ہے؟ تو کہتے میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں، تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی، کوئی پھل کھا رہی، کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی۔ کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگنے لگی، یا شیخ، کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ، مدینہ سارا ہی جنت ہے، مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں، مدینہ سارا ہی جنت ہے۔ تو مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ۔ کہنے لگے جبھی تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمانے لگے کہ صرف مجھے نہیں صدقہ ملتا، کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا شہر نور، رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی
یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، محبوب تو جو اس شہر میں. دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر. ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی. بعد میں داستانیں سناتے ہیں. بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے. میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں. اتنا فرق ہے زندے اور ہم. ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کا ذرا عملی نمونہ بھی. احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں ہوں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی. یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے، بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں. قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے، سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے. ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابعداری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں. قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی. ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے. خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا. میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا. کہنے لگا جی میں کہ تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی. اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی. کہنے لگے کو نصیحت کر دیں. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا. تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات. مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ، جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ترمذی میں. ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو بھی پڑھ لے بھائی. کہتا میں بڑے پڑھے لے. جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا. جب آپ پکے آ جاتے ہیں، جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے. وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں. قدر، احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے. وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں. اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخط میں. وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ، ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ. وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر. مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا. ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا. ذات رسالت ماپ پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا. ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی
صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے۔ غلامی مشکل کام ہے، تابعداری، غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار۔ مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے، غلامی کے اور پکی غلامی۔ حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا۔ ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا۔ یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے ہمیں بھی نمائندگی ملے، لوگ روز باتیں کرتے ہیں ہوتی ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق مکہ سے، حضرت عثمان غنی مکہ سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن، جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا، ہم غلامی کریں گے، ہمارا کام تابعداری کرنا ہے، ہم تابعداری کریں گے۔ آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے۔ جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے، کر لو گے دلیری۔ اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھیں تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور چھوٹی سی بات۔ میرے حبیب نے فرمایا کر لو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی تمہارے ساتھ وعدہ رہا، جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں، اور امام یوسف صالحی کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے۔ یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے، آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہم نچھاور کر دیں گے، آپ چلیے۔ مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی، تاریخ اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے۔ فتح مکہ ہوئی نا، علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو، یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے، یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی۔ مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، اگر دل کرے تو حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار، آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ تو مدینے کی ایک ایک شے سے، مکے کی ایک ایک شے سے، دل کرے تو رہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو، رہنا نہیں، اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، رہنا وہی ہے۔ آمینہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی۔ میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا، خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے، بحرین کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، کہا محبوب چاہیں تو انصرین چلے جائیں، چاہے تو بحرین چلے جائیں، اور چاہے تو یثرب چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے، وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں، پھر مدینے چلیں۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ وشد۔ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے، صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی،
جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے وہ حضرت ابو سلمہ تھے. جناب ام سلمہ کے شوہر ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے. جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ میں پہنچا. اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے. جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا. وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا. وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا. اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا. جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے ان کے انداز اور ہوتے تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا. 1 سال کا ایک بیٹے ہیں. فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے. آ کے ہمیں رستے میں روک لیا. میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی. میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. کہتے زبردستی میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے. کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ کر، یہ نہیں جائے گی. فرماتے ہیں معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا. اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے. کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا. فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ. فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، پورا سال نہ میں بیٹے سے مل سکا نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے. وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے. جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی. پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا. میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے. حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا. اگر اس بات کو سمجھتے، آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام 1 سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے. گھوڑا دے دیا، کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں اکیلی چلی مکے سے، اکیلی چلی مدینے کی محبت میں، اکیلی بیٹا لے کے. لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا.
فرماتے اس خوشی کے تصور سے میں چلی، اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا، اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ، سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے، اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے، قضائے حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے۔ فرماتے مجھے مدینے لائے، حضور بھی پہنچ چکے تھے، شوہر کی ملاقات ہوئی، بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے بڑا روئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سلمہ سن، اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے، اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا۔ میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں سہ کے، اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن نا بوڑھا آدمی، ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں، یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے، بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اس میں جائے۔ ادھر بیٹا بھی یہ سان جتلا رہا ہے، میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے، یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی، میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے۔ بھائی تیرے والد ہے، تو نے بھیجا ہے تو کون سا تو نے کمال کر دیا، تیرے والد نہیں۔ ادھر یہ سان جتلا رہا ہے، ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، نہیں پتا بولڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، زبان کی خبر نہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑے دھکے ہیں۔ جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں، پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی، وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے، خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو، کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا، ملا کچھ ہے، بڑی تکلیف سہی، بڑا کچھ ہوا، لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے، جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی، یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب، دیکھو میرے نصیب، آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے۔ اس کو سارا درد بھول گیا ہے، ساری تکلیف بھول گئی ہے، سارا کچھ اسے ہو گیا اور پھر کھل کے رویا، جاتے بھی رویا ہے، پلٹا ہے تب بھی رویا ہے، جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا۔ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹ ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو، یہاں خیرات بٹتی ہے۔ جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے، تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے تو جا دوسرے کو آنے دے۔ تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو، یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی، اب کہا نکلو نکلو، اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ۔ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تین ہوگے بھی دیتا سی، یہاں جتنی باہر جاؤ، جس طرح جاؤ، جس رنگ میں جاؤ، جو لینے جاؤ وہی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور کی ایک مجھے رات کو کہنے لگا، ہم لوگ ذرا لوگوں کو تو ملتا ہے نا کسی ذریعے سے سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ڈائریکٹ سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، بالکل ڈائریکٹ، کوئی انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا، عزتیں بھی حضور کے نام پر، شانیں بھی نبی پاک کے نام پر، موجیں بھی سرکار کے نام پر، ہر شے ڈائریکٹ ملتی ہے ہمیں۔ تو ہمارا ذرا انداز بھی اور قسم کا ہوتا ہے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو، تسی تے، میں کیا اور ترجمہ کر لیا، تو انہوں تے بڑے ہی سدے ہون لگ پے نے۔ میں نے کہا یہ والا کر لینا، یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا، یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا، اس طرح کا کر لے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ بھی کہ میراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے تے جانا، تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں، یہ والا کر لے، اس میں تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے کر دینے،
یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے. لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں, توفیق ہی نہیں امید. یہ تو کرم ہے رب کریم کا, جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی. مواجہ شریف پہ نہیں جاتے, اندر نہیں جاتے, انہیں توفیق ہی نہیں, وہ آنے نہیں دیتے. داخل 313 منافق بھی تھے نا, نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ. رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی, حضور کی تقسیم میں کوئی کمی. وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق ہی رہے, انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا. تو میرے 2 آنسو نکل گئے, اتنا درد والا تو نہیں ہوں, تو نکل گئے کھڑے. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں؟ اردو سپیچ تھا, کب سے کھڑا ہے؟ حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے, رونے میں تو محبت نہیں. تو میں نے کہا ویسے سچ بتائیں, رونے میں محبت نہیں, رونے میں محبت ہے. اور میں کیسی تھے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوجے کمرے جو رون لگ پئی دے. محبت ہوتی ہے نا, والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ, بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں, رونا محبت نہیں. کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے, رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. تو میں کہتے آ پھر دومی روئیے, ادھر آ, ہے نا محبت, ادھر آ, دونوں مل کے روتے ہیں. آ جاؤ, تو بھی آ. لیکن تو رو سکتا, تو نہیں رو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا, ڈیوٹی کرنے آیا ہے. تیرا اور میرا فرق ہے, تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں. تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا ہوں. تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا, اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں. صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ فقیری ہے, یہ گداگر ہی ہے, گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے, تو کیسے روئے گا؟ اور مجھے تو پتہ ہے نا, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. تو مجھے تو خبر ہے نا, من نہ شیخ سعدی کہتے ہیں من نانم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتہ. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے, خبر ہے کہ کیا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یا رب. تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں, تو میں تو بخشوانے آیا ہوں. تو صاحب ہوگا بڑا, تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے, چند لوگوں کی معاذ اللہ, چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو, استغفر اللہ معاذ اللہ. جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں. 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے. بقی کو جنت ہے نا, جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا, بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا. کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے, خالی بقی کہیں. حضور نے نہیں کہا جنت. میں نے کہا ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے. جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی, جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما, جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے, جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے, جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے, جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے, سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے, جھک گئی نا گردنیں, حضرت سیدہ. او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے, وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں. اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں, حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اٹھائے ترمذی, پڑھے ابو داؤد, القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے, تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں, حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں, بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں صرف, میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ, جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے
وہ جنت ہی نہیں. اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی. اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں. اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے. تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے. عجیب تیرا انداز ہے, عجیب تیرا طریقہ ہے, عجیب تیرا. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے. عقیدت مندوں کا کیا حال ہے. میں چائے کا بڑا شوقین ہوں, میرے دوست جانتے ہیں چائے کی. تو میں نے نا ایک شخص رکھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے رات کو کہاں بیٹھتا ہے, چائے کہاں لے کے آتا ہے, کئی زمانے سے پتہ ہے. کبھی کبھی تنا آ جاتا تھا, کبھی کبھی کسی. اس دفعہ میں نے کہا چلو جتنے آئے ہیں سارے ہی چلے. ہم لوگ پہنچ گئے. وہ سوڈانی ہے آدمی, سوڈان کا رہنے والا ہے. تو وہ روز عشاء کے بعد نا کئی 100 آدمیوں کے لیے چائے پکا کے لاتا ہے. اس نے بیٹھنا ہوتا ہے حضور کے مسجد کی جو باؤنڈری جہاں ختم ہوتی ہے نا, مسجد نبوی کی جالی لگی ہوئی ہے جہاں, اس کے باہر والی سائڈ پہ نا گنبد کے بالکل سامنے گنبد خضرا وہاں نظر آتا ہے. اس نے وہاں بیٹھنا ہے, رات کو چائے لائے گا کئی بڑے بڑے وہ بھر کے, نہیں یہ ترماس نہیں, کولروں میں چائے لاتا, بڑے بڑے کولر, امام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. سینکڑوں آدمی چائے پیتے ہیں. میں نے کہا یار ایک میں نے داد دپے والی جگہ رکھی ہوئی ہے, چلو حضرات چلے. وہاں پہنچے, چائے بڑی مزیدار تھی, بڑی لذیذ چائے, بکریوں کے دودھ کی. سنت ہے نا سرکار کی بکری پالنا, بکریوں کے دودھ کی چائے. تو ایک کپ اس نے دیا تو میں کہ نو آنکھوں ایک اور دے وے نے دے چڑھنا جی. 2 پیے 3 پیے, چہرے چمک رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. تو گویا گواہی ہو رہی ہے کہ ٹھیک پہ آنے دے. تو ساتھ تھے لو, چائے پی, دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی. وہ دلچسپی تھی اس شخص کے ساتھ. اور وہ عشاء کی نماز ختم ہوتی ہی آ جاتا ہے, وہ سوڈان کا رہنے والا ہے. تو اس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ تیرا شغل کیا ہے, کہتا ہے معافی شغل, اینا شغل, یہی شغل ہے جڑے کام لگے ہیں, بس سرکار کے مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں. اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے نا وہ تسبیح کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے. ہمیں اس نے دیکھ لیا, مجھے کہنے لگا آپ شیخ لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ آپ سمجھ گئے ہیں, ورنہ پگڑی شگڑی باندھنے سے آپ محسوس کر گئے ہوں گے میں سادہ آدمی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کہنے لگا نہیں کوئی نعت سنائے. تو اب وہ عربی ہے, ہم اردو اور پنجابی جاننے والے. تو جتنی نعتیں عربی تھی چند, ملا جامی نسیمہ جان بے بتہا گزر کن با احوالم محمد راخب. اور ایک فکرہ ملا جامی کا اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں غریبم بے سہارا خاک سارم یا رسول اللہ, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. تو ایک لفظ بڑا حسین ہے جو گنبد خضرا پہ پہنچ کے انہوں نے پڑھا تھا. کہنے لگے گناہ گارم شرم سارم, گناہ گار بھی ہوں, شرم فارسی اور عربی میں گناہ گار بھی ہوں, اور گناہ گارم شرم باہر امیدوارم یا رسول اللہ. حضور گناہ گار ہوں, شرمسار ہوں, پر امیدوار بھی ہوں کہ آپ نے معاف بھی کرنا ہے. اور وہ ایک وہ پڑھی. پھر میں نے کہا قصیدہ بردہ شریف پڑھ لو, اب اس کو عربی سمجھ آئے گی. تو مولا یصلی وسلم دائما, تو ایک شعر میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا, پھر ایک میں پڑھتا تو اس سے اگلا وہ شروع کر دیتا. وہ دیر تک محفل جمی رہی. اب ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں, عربی تو ہے نہیں. اس کے بعد شیخ سعدی کو پڑھنے لگے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور. حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی ایک ربائی ہے عربی میں, وہ بات لمبی ہو جائے گی, چند میں نے وہ پڑھی. بابا جتنی گنجائش تھی, جو کچھ اس وقت ماں حاضر تھا, مستحضر تھا ذہن میں, وہ پڑھا. توجہ ہے آپ حضرات, کبھی کبھی بات بنی ہوتی ہے. تو بات بنی ہوئی تھی, محفل جم گئی. کہنے لگا اور سنائیں. میں کیا ان ساڑھی عربی ختم ہو گئی انی سی, اب اردو رہ گئی ہے اور پنجابی رہ گئی ہے, تو تجھے کوئی نہیں سمجھ آئے گی. تو ہم پڑھ دیں گے, لیکن وہ جتنی ہمارے پاس تھی نا, بالغل گلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیو. میں ذرا کتابوں سے میرا تعلق ہے تو مجھے کچھ چند لفظ زیادہ آتے تھے. میں نے کہا جی وہ ہماری اب ختم ہو گئی ہے صاحب, اب ہمارے پاس اردو پنجابی بچی ہے, تو تجھے کیا سمجھ آئے گی. آپ یقین کریں ایک جملہ اس نے کہا جان ہی نکال کے لے گیا. ایک جملہ, ایک لفظ. اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف کو چہرے ہیں, سامنے حضور کا گنبد ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی نہیں آتی, جتنی آتی تھی پڑھ دی. پتہ کیا کہتا ہے, کہتا پڑھو پڑھو, اردو میں پڑھو, پنجابی میں پڑھو.
میں نے کہا نہیں آتی تو جذبات میں آ گیا. کہنے لگا پڑھو معافی معلوم ہینا معلوم. کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ جو سن رہے ہیں انہیں ساری سمجھ آتی ہے, انہیں ساری سمجھ آتی ہے. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. لگا انہیں سمجھ آ رہی ہے, مجھے چھوڑو, ہم کو مجھے سنانے آئے ہو. سنانے تو رسول پاک کو آئے گا صلی اللہ ہو. معافی معلوم ہینا معلوم, اسے سارا ہی پتا ہے, ان کی بارگاہ میں پڑھو. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا شیخ یہاں بہت لوگ نعت سنتے ہیں, بہت لوگ. تو کہنے لگا تم نے تو ٹولی دیکھی ہے نا, ٹولی دیکھی ہے. اگلے دن میں گیا تو پاس ہی بٹھا لیا. میں نے کہا بڑے لوگ نعت سنتے ہیں, یہ تو نہیں سنتے جو چند اندر کھڑے. کہنے لگے یہ ٹولی ہے, باقی سارا مدینہ نعت سنتا ہے. تم نے ٹولی دیکھی ہے, ہم نے ٹولے دیکھے ہیں. روز محفلیں ہوتی ہیں, روز یہاں سرکار کی نعت خوانیاں. کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آتی, لیکن جن کی پڑھنی ہے انہیں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی کیفیات, حضور کے شہر کا رنگ, ہر طرف روشنی, ہر طرف نورانیت. اس دفعہ سخت سردی تھی رات کو, میری طرح کے نازک مزاج لوگ ایک سویٹر, اس کے اوپر ایک چادر, بڑی ٹھنڈ پھر بھی محسوس ہوتی تھی. پہلے پیر جلتے تھے, اس دفعہ ٹھٹھرتا موسم تھا. میں سوچتا تھا شاید رات کو لوگ کم نکلا کریں گے, لیکن بس جدھر جدھر دیکھتے تھے نور ہی نور تھا. سردی ہے یا گرمی, بڑی سخت گرمی کا ماحول بھی وہاں دیکھا, اور اس دفعہ بڑی سخت سردی دیکھی, پر چاروں طرف نور برستا دیکھا, چاروں طرف روشنی برستی دیکھی. لوگوں کو دیکھا عقیدوں کی تازگی کرتے, لوگوں کو دیکھا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک سفر میں ہم لوگ نکلے باہر, تو اس نے بٹھا لیا. کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے سلام. میں باہر نکلے نا تو عادت ہوتی ہے, اللہ نے ہمارے لبوں پہ, ہماری نسلوں کی زبانوں پہ جاری کرا دی ہے, باہر نکلے سلام کر کے تو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کیسے بولیے, یہ ہمارا وظیفہ نا, یہ ہمارا وظیفہ ہے. کیا وظیفہ ہے؟ یا, یہ لفظ ادا کر رہے تھے. تو اس نے کھڑا کر لیا, کہنے لگا ادھر آؤ, یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وضو کرنا تھا, میں نے کہا صاحب آپ لیکچر سن لیں. میں وضو کر کے آیا, گزشتہ دفعہ کی بات ہے. وہ بڑے سیانے آدمی تھے, ہمارے ٹور آپریٹر بھی تھے, وہ سننے لگے اس کی بات. جب تک میں نے وضو کرنا تھا تب تک انہوں نے لیکچر سننا تھا. اس نے پوری تمہید دی, خدا جانے آیتوں کا کیا کیا مطلب بیان کرتا رہا, میں نے تو سنا نہیں. میں لوٹ کے آیا, کہنے لگے مولانا بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ کہنے لگا جی ہو گئی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے اجازت ہے. اس نے کہا سمجھ گئے ہو؟ کہا سمجھ گیا ہوں. سلام لی تو نکلتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وہ کہتے تینوں کی سمجھ آئی؟ کہتے مینوں تے نہیں سمجھ آئی, تینوں ہی آ جانی چاہیے. تو ہی سمجھ جا بات. یہ جو نعرہ ہے نا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تبدیل ہو سکتا اور یہاں آ کے تو پختہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو یہ ساری فضا کہتی ہوئی نظر آتی ہے یا رسول اللہ. آپ حضور کے گنبد پہ دیکھیں تو چاند بھی سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے, ایک سائڈ سے ہو کے گزرتا ہے. ہوا چلتی ہے نا, جب ہوا تیز ہوا چلتی ہے, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جنت البقیع کی جانب سے غبار اڑ رہا ہے, مٹی اڑ رہی ہے, تیز ہوا ہے, چھا گیا چاروں جانب غبار, لیکن آپ کان سارے کھول لیں اس کے اندر بھی آواز کوئی نہیں ہوتی. موٹے موٹے دانے مٹی کے اڑتے نظر آئیں گے, گرتے نظر آئیں گے, صفائی والے دوڑیں گے, لیکن اس کے اندر بھی کوئی آواز. دانا زمین پہ گرے گا تو اس کی بھی آواز. میں اپنے حضرت کے ساتھ جب حاضر تھا تو جوتے باہر رکھتے تھے نا مسجد سے, لوگ تھیلیوں سے نکال کے, تو لوگ جوتا نیچے پھینکتے ہیں, تو فرماتے تھے پھینکنا نہیں, نیچے کر کے رکھو. اے پائے ادب, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا کرتے تھے نا, تو خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے بڑا تڑپتے تھے, ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے. جتنی دیر گنبد کے سامنے کھڑے رہتے تھے روتے ہی رہتے تھے, تڑپتے ہی رہتے تھے, آہیں بڑھتے رہتے تھے, بولتے نہیں تھے, بس رونا ہی رونا, رونا ہی رونا. ایک دن لوگوں نے کہا کہ جناب حد ہو گئی ہے, اتنا بھی آخر کیا ہوا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو زیادہ عشق ہو گیا ہے, ایسے کام ہی لگا رہتا ہے, کچھ زیادہ ہو گیا, ہمیں بھی تو محبت ہے, اور بھی تو چیزیں دیکھنی چاہیے, یہی کام رہ گیا. تو اعتراض کیا لوگوں نے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یار اصل بات اور ہے, تمہاری کوئی اور بھی دلچسپی ہوگی, تمہارا کوئی اور رنگ ہوگا, لیکن مینڈا عشق بھی تو, مینڈا عشق بھی تو تے مینڈا یار بھی تو. اور اگر آپ
ان لفظوں پہ غور کرے. میں ایک تشریح، ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے خواجہ غلام فرید پہ، غلطی ہوگی اس کو، اس نے کرنا کچھ اور تھا، چونکہ اس کو سرائکی پہ کرنی تھی زبان پہ، تو خواجہ صاحب پہ لکھ کے کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا ہے، نبی پاک کے بارے میں نہیں کہا. میں کہ پاگل ہو گیا ہے. دیکھو نا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو بابے کے شعر سارے خراب کر دے گا. اپنا عقیدہ نہیں بدلنا. مینڈا عشق بھی تو مینڈا کہندا مینڈا جسم بھی تو تے مینڈی اللہ جسم ہو سکتا ہے؟ عجیب پاگل ہے نا، اس کا تو جسم ہی نہیں. کہتا اللہ کی شان پہ کہا. میں کہ تیری مات ماری، خدا کے بندے تو نے ماننا نہیں تو نہ مان. مینڈا جسم بھی تو مینڈی روح بھی تو، مینڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی تو. میں نے ایک مضمون لکھنا تھا حضرت بلال حبشی پہ، تو مولانا مجھے کہنے لگے لکھ کے دیں. میں نے کہا چھاپ دینا جو میں لکھوں گا. کہا جناب چھاپ دیں گے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، اذان کا حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی باقی ہے، لیکن حضرت بلال نے نبی پاک کے بعد کوئی نہیں پڑھی. حکم بھی باقی ہے اور ثواب بھی، لیکن حضرت بلال نے حضور کے بعد مینڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاتاں آزان بھی، مینڈا ذکر بھی تو، مینڈا فکر بھی تو، مینڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، مینڈی آس امید، مینڈا تقیہ مان تران بھی تو. بڑی لمبی بات ہے لیکن بابا جی نے حد کر دی. ختم کرتے ہوئے کہنے لگے یار فرید یہ قبول کریں مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. یار فرید جے قبول کریں مینڈا دین بھی تو تے. مفتی اعظم مندالہ حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں فرشتے قبر میں آ کے اگر پوچھیں گے نا میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد. میں دنیا سے ایک درد کی بات بھی سن لیں، درد کی بات بھی. مسلمان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، لیکن وہ لوٹتے ہی جہاز میں بیٹھتے ہی، چاہے ایئر لائن پاکستان کی ہو عرب کی ہو کسی ملک کی ہو، وہی بے حیائی، وہی عریانی، وہی عورتوں کے برہنہ چہرے، وہی سارا کچھ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے والوں، دیکھو نا مدینے کا اتنا حسین رنگ دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ فحاشی، وہ عریانی، وہ بے پردگی وہ ہر جگہ اسی طرح موجود ہے. پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ بے حیائی کے مناظر، وہ بے حیائی کے. اگر یورپ کے ملکوں میں پابندی لگ سکتی ہے کہ بیویاں سکاف نہ پہنے، تو پاکستان میں پابندی نہیں لگ سکتی کہ یہاں جو آئے پردے کے ساتھ آئے. اگر کسی نے نقاب نہیں کرنا تو کم از کم لباس تو بے حیائی کا نہ پہنے. اتنی عریانی، اتنی فحاشی. مجھے ایک اور پورٹ پہ، عرب کے ایک اور ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر رکنے کا، اتفاقیہ رکنے کا موقع بن گیا. اتفاقیہ وہاں بھی رنگ ڈھنگ بڑے نرالے دیکھے، مسلمانوں کی بے راہ روی اور حضور کے دین سے بغاوت، سرے عام بغاوت. آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اڑتے وقت دعا پڑھیں گے جہاز میں، سارے پڑھ لیں. وہ دعا پڑھنی ہے جس سے بندہ گرتا نہیں، جس سے نقصان نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اور بے حیائی بھی رہے گی، فحاشی بھی رہے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ دوستی رحمان سے، خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی معاذ اللہ. یہ کس طرح کا طریقہ ہے؟ مسلمان کو سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ پردے کا خیال کرے، پردے کا خیال کرے، نظر کے پردے کا خیال کرے. اور جتنا حکم مرد کے لیے نظر جھکانے کا ہے اتنا ہی حکم عورت کے لیے بھی ہے. اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غیر مرد کو دیکھے. وہ بھی اسی طرح اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گی جیسا کہ مرد کرے گا. ہر وقت مدینے سے پیار کرے. جس کا کبھی 6 سال بعد بھی ارادہ ہے جانے کا، وہ بھی آج سے حضور کی نعت سننی شروع کرے. اپنے اندر درد پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، وجدان پیدا کرے. عقیدہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھنڈا، اتنا حسین رکھے کہ جب مدینے جائے تو کیفیات کا پورا اس کے پاس خزانہ ہو. اس رنگ میں جائے، کعبۃ اللہ سے پیار کرے، اللہ کے گھر سے محبت کرے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. یہ عقیدہ رکھے. میرا دل کرتا ہے آئندہ جمعۃ المبارک کو پردے کے بارے میں کچھ بات کروں. ہم بندوبست کر دیں گے، میں دوستوں سے کہوں گا وہ یہاں بندوبست کریں گے. اگر آپ خواتین کو ساتھ لائیں
تو یہاں ایک کونے میں ان کے لیے بندوبست کیا جائے. یہ اس بات نے بڑا پریشان کیا ہے، جاتے بھی اور آتے بھی. یہ ایک درد ہے. نوجوانوں کو اگر کچھ آپ کہہ دیں وہ پہنچ سکیں، جہاں تک ہماری بات میں اتنا اثر تو نہیں عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات. تر گئے یار جدائیاں والے ہو مینوں چھڈ گئے وچ پردیساں ہوئے اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں ہو بیٹھی ہنجواں ہار پروں